الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ متفق علیہ۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، نبی کی اتباع کرنے اور صحابہ کے منہج پر چلنے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق دی۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توحید و سنت پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ توحید و سنت پر ہو جائے۔ اس کے بعد میں اس پروگرام کے ترتیب دینے والے سارے ہی علماء اور منتظمین حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ آج چھٹی تھی غیر مسلم کے تہوار کے موقع کی وجہ سے آپ نے اس کو غنیمت جانا اور یہ پروگرام طے کیا۔ اللہ سے دعا ہے جن لوگوں نے بھی کوششیں کی ہیں اللہ تعالی ہر ایک کو شایان نشان بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ ہم آپ کے سامنے تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے لڑکیوں کی اور بچیوں کی دینی تربیت۔ شاید اس کے بعد ایک عنوان یہ بھی ہے مثالی خاتون کون ہوتی ہے، وہ آگے آنے والا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے بچیوں کی اور لڑکیوں کی دینی تربیت۔ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں اہل حدیث مسجد میں جہاں مرد آتے ہیں وہاں خواتین بھی آتی ہیں۔ مردوں کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو عورتوں کے بارے میں گفتگو بھی ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انسانی زندگی کی گاڑی دو پہیوں سے چلتی ہے، اس میں ایک مرد بھی ہے ایک عورت بھی ہے، لہٰذا عورت آدھی انسانیت ہے، بچی، لڑکی، ماں، بہن، بیٹی، اس کے الگ الگ روپ ہوتے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ بچیوں کی دینی تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ شورى کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان کی ساری ملکیت اللہ کی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، یا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، دو ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے، کتنے ہوئے؟ تین۔ چوتھا یہ ہے جس کو چاہتا ہے لڑکوں سے لڑکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اس آیت میں آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کیا تو سب سے پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا۔ کیا وجہ ہے؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں عرب میں لڑکا پیدا ہو گیا تو سارا لوگ خوش ہو جاتے، مگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اسے زحمت سمجھتے، وہ تمل ناڈو کی زبان میں بولے تو نڑلی دبا کے مارا تھے۔ آج بھی ہوتا ماحول میں آپ کو بتاتا ہوں، بنگلور کے وانی ولاس ہسپتال میں ہوں، وہاں ڈیلیوری ہوئی لڑکی کی، وہ ماں کو بھی نہیں بتایا گیا، باہر لایا میرے سامنے وہ ننھی منی بچی کا دبا کے مار دی۔ کون مارا؟ نواسا، وہ نانا نواسی پیدا ہو گئی۔ اب اس کے بعد لے جا کے پتہ نہیں کہاں پھینکے، اس کے بعد افراتفری کا ماحول ہوا، بتایا گیا کہ جو ہے بچی ہوئی اس لیے پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ تو آج بھی اتنا ایڈوانس ہے زمانہ، ایک ماں اپنے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے رکھتی ہے، آج بھی لڑکیوں کو ویسے ہی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے جیسے جاہلیت میں تھا۔ اللہ نے بتایا لڑکی کو زحمت نہ سمجھو، یہ لڑکی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لڑکیاں دیتا ہے۔ اس وقت مجھے وہ قول یاد آتا ہے، ہو سکتا ہے آگے بھول جاؤں، ذکر کروں۔ ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا یعقوب رحمہ اللہ، امام احمد کے زمانے کے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹیاں دی۔ کتنے؟ 6۔ اور 7ویں جب امید سے تھی میری بیوی، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، 7ویں بچی پیدا ہو گئی۔ اب پریشانی شروع ہو گئی ان کو، 7 بیٹیاں ہو گئیں۔ وہ ڈائریکٹ امام احمد رحمہ اللہ کے پاس گئے اور جا کر بولے مجھے 6 بیٹیاں تھے، وہ 7واں بیٹا پیدا ہوگا سمجھ گا میں، لیکن اللہ بیٹی دیا، کیا کروں میں؟ اللہ اکبر! کیا سمجھتی امام احمد کی، کیا تسلی دینے کا انداز ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا دیکھو اگر تم
انبیاء کی تاریخ پر نظر ڈالو گے، اللہ تبارک و تعالی لڑکیاں نبیوں کو زیادہ دیا لڑکوں کے بدلے میں۔ لہذا یہ جملہ سننا تھا۔ یعقوب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد کے جملے سے ماشاءاللہ میرا پورا ٹینشن چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے جو بچپن میں انتقال کر گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ پہلی کون؟ زینب، دوسری ام کلثوم، تیسری تھی رقیہ، چوتھی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ 2 حدیث میں نے آپ کے سامنے پر اس کا ترجمہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں کہا، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بچے جو پیدا ہو جاتے ہیں نا، اصل میں یاد رکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر کو بھی اولاد دیتا، نافرمان کو بھی دیتا، سب کو دیتا، مگر مسلمان کو جب اولاد ملتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی، کیا کرتا آدمی اپنے فیس بک کے پیج میں جا کے فوراً جو ہے وہ فوٹو ڈالتا ہے، یا نہیں تو اپنے خاندان کا جو واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے اس میں بولتا ہے مجھے بیٹا پیدا ہوگا۔ لیکن مدینہ کے مشہور عالم دین عبد المحسن عباس حفظہ اللہ کہتے ہیں، یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے گود کو جو ہے بچوں سے بھرا ہے، اس میں لوگوں کے سامنے اظہار کرنے کے بجائے یاد رکھو 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ آج کل ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اچھے مالدار ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، لڈو لینے کے لیے باکس بنائے، دعوت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر 7ویں دن عقیقہ نہیں کرتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں عقیقہ کرنا فرض ہے، بلکہ امام احمد نے اتنا کہا اگر تمہارے پاس عقیقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، قرض لے کر دینے کی اگر تمہارے پاس سکت اور طاقت ہے تو قرض لے کر عقیقہ کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، تو ہم میں سے ہر ایک کے سامنے جو بھی اولاد ہے اس اولاد کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا، ماں سے پوچھا جائے گا، ہر ایک کو اپنے ماتحتوں جو ہے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، دیکھو بیٹیاں دیتا ہے، بیٹیاں دینے کے بعد وہ ماں باپ اپنے بیٹیوں پر صبر کرتے ہیں، تو بیٹیوں پر جو ہے تربیت کی خاطر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بیٹیوں کے ماں باپ کو ماشاءاللہ جہنم سے بچا لے گا۔ اس کا مطلب کیا معلوم ہوا؟ اس کا مطلب یہ معلوم ہوا بچے ایک امانت ہوتے ہیں، بچے ایک نعمت ہوتے ہیں، ان سب سے بڑھ کر بچے ایک امانت ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 10th میں جو بچے رہتے نا، اگر آپ ایک سبجیکٹ میں چلے گئے تو بولتے فیل، اسی طریقے سے بچے بھی ہیں، اگر آپ پورے بچوں میں سے پورے بچوں کو نیک بنا دیے، مگر آپ کا ایک بچہ اگر فیل ہو گیا تو سمجھ جاؤ آپ تربیت میں فیل ہو گئے۔ تو اس طریقے سے بچوں کی تربیت کے لیے ہم کو صبر بھی کرنا چاہیے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ معزز حاضرین خواتین اسلام، اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، شاید وہ واقعہ 2 دن پہلے کا ہے، ذرا غور سے سنیے واقعہ کیا ہے۔ شاید تمل ناڈو کا کوئی ہیرو ہے جو پارٹی بنایا ہے۔ اب وہ ایک عورت کیا کرتی ہے، اپنے 3 بچوں کو چھوڑ کر اور شوہر کے ساتھ وہ ہیرو کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ واقعہ آیا، اس کے سامنے مائک لے جا گئی، پوچھے کئی کو آئے؟ نہیں، بچپن سے میں اسے دیکھنے کی بڑی خواہش تھی، اس کے واسطے محبت دل میں عقیدت اتنی آگی میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اسے دیکھنے گئی۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد نیچے لکھا گیا، ہم اپنے سوسائٹی میں معاشرے میں لڑکوں کی بڑی تربیت کرتے ہیں مگر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ وہ عورت کو نہ اللہ سے محبت ہے، نہ رسول اللہ سے محبت ہے، نہ صحابہ سے محبت ہے۔ ایک فلمی ہیرو کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی عورت پوری میڈیا کے سامنے نعوذ باللہ اگر ایسا تبصرہ کرتی ہے تو بھلا بتائیے کس طریقے سے ہم کو جو ہے مکمل طور پر اپنے بچیوں کی دینی تربیت کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، لڑکے لڑکیاں ایک بڑی نعمت ہیں، لہٰذا ان سب پر جو ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اور اس میں کہا لعلکم تشکرون، اللہ کی اس نعمت کو پا کر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لڑکا پیدا ہوا لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جسے بولتے ہیں نا، آپ دیکھے ہوں گے لڑکا پیدا ہوا تو بولتے بھو مبارک، لڑکی پیدا ہوئے تو بولتے جو ہے داماد مبارک، لیکن لڑکا پیدا ہو تو لوگ کیا خوش ہو جاتے ہیں، انہیں کما کو لاکھ دیتا مجھے، مگر لڑکی پیدا ہوگی تو بولتے گھر کے باہر چل جاتی انہیں۔ تو اس طریقے سے لڑکے لڑکی میں فرق نہیں کرنا چاہیے، لڑکے لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں لڑکیاں ہوتی ہیں، لہٰذا ان دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔
اور یہ بات یاد رکھیں آپ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیسے ہوتا تھا؟ بچہ پیدا ہوتا تو پورے لوگ خوش ہو جاتے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مگر لڑکی پیدا ہوئی تو لوگ جا کے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ یہی فرماتا ہے سورہ تکویر میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس لڑکی کو بغیر سبب کے زندہ دفن کر دیا گیا اس سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے اس کو نعوذ باللہ دفن کر دیا گیا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، جب ہم اپنی بیوی سے، بہن سے، بیٹی سے بات کرتے تو بولتے اللہ تجھے آدھی عقل دیا، بولتے غلط ہے یہ، اللہ آدھی عقل نہیں دیا، کم عقل دیا بول سکتے آپ، مگر عورت کو آدھی عقل دیا، تمہیں میرے سامنے کچھ بھی نہیں، تم نہ کیا بھی نہیں آتا، تمہیں سبھی ٹیڑھے دماغاں کے، ایسی بات کبھی عورت کے سامنے، لڑکی کے سامنے نہیں بولنا چاہیے۔ معزز حاضرین، دیکھو بچوں کی تربیت کرنے میں ماشاءاللہ بہت اجر ہے، مگر لڑکیوں کی تربیت کرنے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ بڑی فضیلتیں سنائیں۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، اگر وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھا، میں سمجھتا ہوں اس کا گھر وہ جنت میں جانے سے پہلے ماشاءاللہ اس کا گھر خود جنت بن جاتا ہے۔ ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کو ان لوگوں نے زندہ درگور نہیں کیا اور اس پر اپنے بچوں کو ترجیح بھی نہیں دیا، فرمایا اس لڑکی کی صحیح تربیت کرنے کی وجہ سے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جنت میں بھیجے گا۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں لڑکی پیدا ہوئی فوراً جو ہے باپ کا چہرہ چھوٹا ہو جاتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو آج بھی جدید جاہلیت کی وجہ سے لڑکیوں کو بڑا ناپسند کرتے ہیں۔ کیسا ماحول ہے آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے لڑکی پیدا ہوئی تو گلا دبا کر کے مار ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے اگر لڑکی پیدا ہوئی تو شوہر کیا کرتا؟ بیوی کو طلاق دیا ڈالتا۔ ایسے مسائل ابھی بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ لگتا ایسے ہے یہ لڑکے لڑکیاں دینا کہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اسکین دیکھتے لوگ سمجھ جاتے ہمیں دیکھ ڈلے ہیں بچہ ہے کہ بچی ہے، لہٰذا لڑکی جو پیدا ہوتی ہے اس کا تعلق بیوی سے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت زیادہ لڑکیاں جنتی ہے اس وجہ سے اسے طلاق دینا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ لڑکی سے کراہت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم تقدیر سے ناراض ہیں۔ اللہ نے اگر میری تقدیر میں لڑکیاں ہی لکھی ہیں، لڑکیاں ہی ہوں گی، اگر میرے مقدر میں اللہ نے لڑکے لکھے تو لڑکے ہی ہوں گے۔ لہٰذا تقدیر سے جو لوگ راضی نہیں ہوتے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور جن گھروں میں جہالت ہوتی ہے، جہالت کا مطلب کیا؟ ان کو اللہ کون نہیں معلوم، رسول کون نہیں معلوم، تقدیر کیا نہیں معلوم، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے نعوذ باللہ لڑکی کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آج کل ایسے شارٹس بھی بناتے بہت سے لوگ، لڑکی کو گرا کے دیکھے سکا، لڑکے کو دیکھتا اپنے بچے کو اچھا ملا کے پیار کرتا، لڑکے بتا چل، غلط ہے یہ۔ مسند احمد کی ایک روایت آپ کے سامنے سناتے ہیں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کے پاس وہ بچی آئی، خاموش رہے، بچہ آیا، بچے کو چھومے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے باپ سے کہا فما عدلت بینہما، تم نے بچی کو چوما نہیں، تم نے اپنے بچے کو چوما، لہٰذا تم نے اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف نہیں کیا۔ 2-3 بچے ہیں آپ کو، اگر اس میں سے ایک کو اگر قریب کر لیے دوسروں کو دور چھوڑے تو ویسے ہی ہوتا جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جا کر نعوذ باللہ کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اسی طریقے سے بچیوں سے کراہت کا ایک سبب ان کی فضیلت سے ناواقف ہے۔ بچیاں کون ہوتی آپ جانتے ہیں؟ بچیاں جن گھروں میں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بچیوں کو، لڑکیوں کو زحمت نہ سمجھو۔ لوگ کیا سمجھتے لڑکی پیدا ہوگی تو اس کی شادی کر کو کیسے دوں گا سمجھتے۔ یاد رکھو جب وہ تمہاری ماں کے پیٹ میں تھے اس کا رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ ہے، کیا وہ ماں کے پیٹ سے جب باہر نکالے گا تو اس کے رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟
کیا اس کی شادی کے انتظام و ماں نہیں کرے، اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا؟ تو اس طریقے سے ہم اس کی فضیلت سے ناواقف. اور ایک لڑکیوں سے کراہت کرنے کا اور ایک سبب صبر و تحمل کا فقدان. جن ماں باپ میں صبر نہیں ہوتا وہ بچوں کو پال نہیں سکتے. اسی لیے دیکھیں گے غیر مسلموں کے بچوں کو بسوں میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پٹک پٹک کے مارتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے لڑکیوں سے کراہت کا ایک سبب جذبہ رحمت کا فقدان. جن کے باپ میں ماشاءاللہ رحمت ہوتی ہے، انہوں کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے بیٹی کو رحمت سمجھتے ہیں. جن کے دل میں جذبہ رحمت نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدبخت کہا. حدیث میں آتا ہے لا تنزع الرحمت الا من شقین. اسی طریقے سے لڑکی سے محبت جو ہوتی ہے، ایک بات آپ کو بتاتا ہوں سائیکالوجی. وہ کیا ہوتا، وہ بیٹے ماں کو زیادہ چاہتے ہیں. یہ جنس ہے نا، اپوزٹ ہے یہ. اور لڑکے کیا ہے، ماں کو زیادہ چاہتے، وہ لڑکی کیا کہتے، باپ کو چاہتی. اب یہ ہر گھر میں یہ جنگ ہم دیکھتے رہتے ہیں. لہٰذا اور کمزور ایمان، اور اسلام نے عورت کو جو زندہ مقام دیا وہ مقام بھی ہم نہیں جانتے. عورت کیا تھی، مظلوم تھی. اسے کیا کرتے تھے، وراثت بھی آج بھی دیکھتے ہیں، بھانا کو سب بھائیاں حصہ نہیں دیتے. اے چپ کے بیٹھ، تو تجھے کیا بھی نہیں آتا، ایسا بول دیتے. یا تو بھی 1 لاکھ 2 لاکھ دیکھو، بھانا کا حصہ پورا مارلتے. نہیں ہونا چاہیے. جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، ان کے 9 بھانا. کتنے بھانا؟ 9 بھانا. جب ان کے والد عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اگر وہ چاہتے انمیرڈ لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، مگر جابر رضی اللہ عنہ نے ایک طلاق شدہ عورت سے شادی کی. تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے طلاق شدہ عورت سے اس لیے شادی کی ہے، اگر میں ایک انمیرڈ لڑکی سے شادی کرتا تو کیا کرتا، وہ میرے بہنوں سے لڑتی. میں ایک شادی شدہ عورت سے شادی اس لیے کریا، انہوں جو ہے میرے بہنوں کو چوٹی ڈالیں گی. اور آپ معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں، نڑن بھاوج میں بڑا اختلاف ہوتا ہے. دیکھو جابر رضی اللہ عنہ اکیلے بھائی رہ کر ماشاءاللہ 9 بہنوں کو بھی مکمل طور پر دیکھتے ہیں. اس وقت میں آپ کے سامنے اولاد کی تربیت کے تعلق سے بتاتا ہوں. لڑکیوں کی تربیت کیسے ہونا چاہیے. ہمارے پاس کیا ہوتا، جس گھر میں لڑکے لڑکیاں رہتے ہیں دونوں ملا کو ہم ایک ہی سمجھتے. یاد رکھو، لڑکی کا دماغ الگ، لڑکے کا دماغ الگ. اطباء خود بولتے یہ مرد بچے کا جو دل ہوتا، عورت بچے کا دل چھوٹا ہوتا، الگ ہوتا. جب اللہ تعالیٰ دل الگ بنایا، دماغ الگ بنایا، عقل الگ بنایا، ہم دونوں کی تربیت بھی الگ الگ کرنا چاہیے. آج کل ہوتا کیا، ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوئے، ماشاءاللہ ہم ان کے جسمانی تربیت بہت اچھے سے کرتے، اچھے سے اچھے کپڑا، اچھے سے اچھا میک اپ، اچھے سے اچھے شو سب لا لیتے، مگر دینی تربیت نہیں کرتے. یاد رکھو، جسمانی تربیت کرنے پر بھی اسلام زور دیتا اور بتاتا ہے جسمانی تربیت کرے تو بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا، وہ سب سے اچھا پیسہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو. آج کل بھی ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، شوہر بیوی پر خرچ کرے تو انہیں کبھی خواہش کرتی یہ لا کو دیو وہ لا کو دیو. انہوں بولتے کیا پیسہ کا مطلب درخت میں لگتا ہے کہ توڑ کو لاؤں کیا. یاد رکھو، آپ اپنی بیوی پر خرچ کرتے نا، اگر ثواب کی نیت رکھے، اگر آپ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ہر 1 روپیے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کو اجر ملے گا. لہذا اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا چاہیے. ہم جب دینی تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرتے ہیں، بچوں کو لاڑ پیار میں بہت غارت کرتے ہیں. آج کل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچوں سے، نواسوں سے پیار کرتے تھے، مگر اللہ کے نبی اپنے بچوں کو لاڑ پیار دے کو کبھی غارت نہیں کرے. کبھی کیا ہوتا، ماں بچے کو مارتی، باپ بولتا کیا جی جانور سمجھ گئے کیا. وہ ماں مارے تو باپ پوچھتا بچے کو جانور سمجھ گیا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف سے مارے تو ہلکی مار مارنا. اور یاد رکھو، کسی بھی جو ہے بات کا حل جو ہے مار نہیں ہے. ہمارے پاس یہ جھاٹیاں بھی بیلٹا نکلے کو ایسا مارتے لڑک لڑک کے. ایسے ویڈیوز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شوبز میں پڑھنے والے بچے، ہمارے گھر میں پڑھنے والے بچے ایسا مارتے، پورا غصہ بچوں پہ اتارتے. اور ایسی ویڈیوز بھی نعوذ باللہ ہم شیئر کر کے رکھتے ہیں. دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے. ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں ایک بینڈ لٹکتی تھی، اللہ کے نبی کبھی اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے.
اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی کسی بچے کو کسی عورت پر ماشاءاللہ ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، لہٰذا بچے بچیوں پر کبھی بغیر سبب کے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ بلکہ سلیمان روحیلی تو بولتے اگر بچے تمہارے ہوم ورک نہیں کرے تو بھی نہیں مارنا، ہلکی مار مارنا۔ اسلام جو یہ بولتا ہے تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو مارنا، وہ بھی ہلکی مار مارنا چاہیے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں میں لاڑ پیار دے کے اسراف سے نہیں ہو۔ اور ایک بات بھی ہے، بچیوں کی تربیت کی بات آتی ہے تو کیا کرتا یہ 3 بیٹے 1 بیٹی، کبھی ایسے ہوتا 3 بیٹیاں 1 بیٹا، انہیں کیا کرتا خالی باپ لڑکیوں پہ توجہ دیتا، وہ بیٹا ہے تو اسے دور کراتا، کبھی چیزیں لائے تو ویسے کرتے ہم لوگ، وہ بیٹی کو لائے تو پورا دیتے، وہ لڑکے کو دے تو آدھا موز دیتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور بغیر اسراف کے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی بچیوں کی تربیت جو ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں جو ہے اشد ضرورت ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس۔ اللہ تعالیٰ باپ کو ماں کو بچے دیا، کئی کو دیا، ان کی صحیح تربیت کر کے ان کو جنت میں جانے کے لائق بنانا چاہیے۔ آج ذمہ داری کا احساس کہاں ہے؟ اس لیے دیکھتے ماں بھی موبائل میں ہے، باپ بھی موبائل میں ہے، بچہ بیچ میں بولتا ابو ابو امی امی، وہ رحمت سے پیار سے ان کی طرف دیکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، بیوی اپنے شوہر کو وقت نہیں دیتی، یہ موبائل کی لت تو ایسی پڑی ہے، یہ آج کل اپنے اولاد کی تربیت میں سب سے بڑی اگر رکاوٹ ہے تو یہی موبائل ہے۔ بلکہ بعض جاہل ماں باپ کو ہم نے دیکھا بچوں سے نجات پانے کے لیے ان کو موبائل دے دیتے ہیں، اس وجہ سے نعوذ باللہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے ہمیں احساس ہونا چاہیے، اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں ہمیں قبر میں جواب دینا ہے، ہمیں آخرت میں جواب دینا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہوگا کیا؟ مرنے کے بعد ماشاءاللہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ معزز حاضرین، بچیوں کے تربیت میں جو دوسری بات کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے بچیوں کی تربیت میں اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ مخاطب کے سامنے بولے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بچیوں کی تربیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں عبدالسلام شویر حفظہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ماں باپ کے گود کو بچوں سے بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گود کو بچوں سے بھر کے دیکھتا یہ ہے ان بچوں کے حق میں ماں باپ دعا کرتے یا نہیں ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں آج کل اکثر ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں بد دعا کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ عورتوں کو معاف کرے اللہ، زیادہ ستائے تو کئی کچھ پیدا ہوا کہ تیرا جگہ بچہ پیدا ہو جانا تھا، بچی پیدا ہوگی تو بچہ بولتا، بچہ ہوا تو بچی بولتا، کیا ہے یہ پیدا نہیں ہوگا بولے تو تمہیں اتنا پیدا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے پیٹ میں دیا۔ اور بعض عورتوں کو ہم نے دیکھا یہ بات بار بار بولتا میں تجھے مرے تو جو ہے تجھے کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، ایسی باتیں بھی نعوذ باللہ آتی ہیں۔ لہذا اس طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، اس میں ماں باپ کی دعا بھی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرے وہ ضرور قبول ہوتی۔ امام بخاری کو دیکھو، جب ان کی نگاہیں چلی گئی تھیں تو رات میں تہجد میں جانی نماز میں پڑھ کے رات بھر دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے محمد ابن اسماعیل کی آنکھوں کو تو لوٹا دے۔ کون وقت؟ تہجد کے وقت۔ دعا کرنے والی کون؟ امام بخاری کی ماں۔ وہ بولتی ہیں جیسے ہی دعا کر کے فوراً ماشاءاللہ سوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے خواب میں آ کے بولے اے بخاری کی ماں تمہیں اپنے بیٹے کے اندھے ہونے کے بارے میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کی نگاہوں کو لوٹا دے گا۔ وہ فوراً خواب دے کے اٹھے تو بولتے امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں وہاں جب میں اپنے بچے کو دیکھتی ہوں اپنی جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ وضو کرنے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اپنے بچوں کے حق میں بد دعا نہیں کرے، حضرت نوح علیہ السلام بھی نہیں کرے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے جو ہے اولاد کے حق میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھتے دیکھو میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا تقریباً 2013 میں، قبرستان سے نکل رہے تھے، میرے ساڑو ہیں عبد المالک سیفی عمری حفظہ اللہ، عمر آباد کے استاد ہیں، انہوں نے اس وقت مجھے یہ بات کہی، آج تک مجھے یاد ہے، بولے مولوی صاحب تمہارے والد چلے گئے نا، ایک بڑا نقصان ہوا، وہ کیا؟ تمہیں ان سے الگ ہو گئے،
مگر ان کی دعاؤں سے تم محروم ہو گئے، یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ جب ان کی ماں کا انتقال ہوا تو کہنے لگے لوگو آج ایک جنت کا دروازہ بند ہو گیا میرے اوپر، لہٰذا ماں باپ کو اپنے جو ہے بچوں کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ بچے ستائیں تو بھی دعا کرنا چاہیے۔ دعا کب کرنا؟ یہ تہجد میں سجدے میں دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ بچیوں کی تربیت کے باب میں تیسری بات، ماں باپ کو تربیت کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ آج کل کہاں ہے جاہل والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ کوسی تو بھی تمل کتاب اٹھا لے کے آ جانا، کوسی تو بھی انگلش کتاب اٹھا لے کے آ جانا، کون تو بھی غیر عالم ہے یوٹیوب میں بچوں کی تربیت کا طریقہ بولتا ہے وہ سن لے کو۔ اپنے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، یاد رکھو بچوں کی تربیت کرنا ہے قرآن پڑھو، بچوں کی تربیت کرنا ہے حدیث پڑھو، بچوں کی تربیت کرنا ہے اسلاف کے واقعات پڑھو۔ کون ہے جو ایسی ماں آج اپنے بچوں کو ماشاءاللہ اسلاف کے واقعات سناتی ہے؟ ہمیں بولتے راہل ڈراوڈ انہیں کریا، شاہ رخ خان وہ کریا، یہ بہت ہم بولنے آتے ہم لوگوں کو۔ اپنے بچوں کو ہم صحابہ صحابیت کے نام بھی نہیں بولتے۔ اور اس طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھو، قرآن حدیث کے بعد واقعات کے بعد ہمارے اپنے خاندان میں جو تربیت یافتہ تجربے کار جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی ہمیں معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ میں اپنے والدہ کے خاندان میں دیکھتا تھا ایسے کتنے میرے والدہ کے خاندان میں علم کم مگر تجربہ ماشاءاللہ۔ میری ایک مامی تھی، ابھی تقریباً انتقال ہوا ایک مہینہ پہلے، 94 سال، ماشاءاللہ ان کو سورتیں 10 سورتیں 20 سورتیں یاد، مگر ماشاءاللہ تجربہ کرنے کا اتنا عمدہ طریقہ، پڑھنے والے بھی ان کے سامنے فیل۔ جو خاندان میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں تجربے کار ہوتے ہیں ان کے تجربے سے ابھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک چوتھی بات ہے بچیوں کی تربیت کے بارے میں، ان کا مزاج سائیکالوجی کیا ہے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کیا، بچے بچیاں ذرہ بھی اگر جو ہے وہ ضد کرے فوراً تھپڑ مار ڈالنا، یا تو چمٹ ڈالنا، یا تو لات مار ڈالنا، ایسے کرتے ہیں ہمیں لوگ۔ یہ غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو جیسے پالتے بچیوں کو ویسے پالتے۔ ہمارے پاس میں بولتا ہوں دیکھو سمجھو نا 3 لڑکے ہیں، ایک لڑکی ہے، وہ لڑکی کی تربیت میں ذرہ برابر بھی نزاکت نہیں، ایسے ایسے الفاظ بولتے انہیں چھپ کو جا کو بیٹھ کو رولے کو رہتی انہیں۔ ہمیں کیا سمجھتے لڑکے کا دماغ جیسا ہے لڑکی کا دماغ ویسے ہے، سمجھتے نہیں ہوتا۔ یاد رکھو لڑکی کیسے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت شیشے کی طرح ہوتی ہے، اس کا دل فوراً ٹوٹتا ہے، وہ فوراً رونے لگتی ہے، لڑکیوں کی طرح نہیں ہوتی۔ لڑکے الگ ہوتے ہیں، لڑکیاں الگ ہوتی ہیں، لہٰذا دونوں میں تربیت میں فرق ہوتا ہے، لہٰذا سبق رویہ اپنانا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی کا سر لے کو زور سے ڈچت مار دے دیوار کو، ایسی بھی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور یہ مارنے پہ آیا تو انسان یہ بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو ابھی کیا کرتا، شوہر کو بیوی پہ غصہ رہتا بچوں پہ اتارتا، بیوی کو شوہر پہ غصہ رہتا بچوں پہ اتارتے، نہیں اتارنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو اہم ہوتا ہے، کبھی بھی شوہر بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے لڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ لڑیں گے تو ہوگا کیا، بچوں کے اندر بھی لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا۔ اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو مارتے ہیں، آپ کے بچے جو ہے بڑے ہو کر اپنے بیوی کو بھی نعوذ باللہ ماریں گے۔ لہٰذا سخت رویہ مت اپناؤ، لڑکے الگ لڑکیاں الگ، دماغ الگ، جسم الگ، دل الگ، فہم الگ، سب الگ ہوتا ہے، لہٰذا دونوں کی تربیت میں ہونا چاہیے۔ اور بچوں کی تربیت میں اور ایک بات بھی ہے، محبت سے تربیت کرنا چاہیے۔ کہاں ہے آج کل تو ہم شاید اپنے بچوں کو محبت کی نگاہوں سے، رے دلندر مر جا رہے تو، رے کیا ہے تو کوئی طریقہ ہے نہیں نا، بلکہ کیا بولنا، کون تو ایسا ہے کیا اپنے بچوں کو بیٹے بیٹے بولتا، بیٹی بیٹی بولتا، نہیں، بہت کم ہے۔ ہمارے الفاظ میں بھی محبت ہونا چاہیے، بلکہ میں آپ کو بولتا ہوں آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو چومتے بھی بہت کم ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کھیڑے کے رہنے والے صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، ایک ران پو ایک بچے کو بٹھا لے اور ایک ران پو اور ایک بچے کو بٹھا لے، کبھی اسے چومتے کبھی اسے چومتے کبھی اسے چومتے، یہ چومتے۔ یہ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں بچوں کو بٹھا لے کے چوم رہے ہیں۔ اس وقت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے جملہ کہا، یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں۔ کتنے؟ 10 بچے، یا رسول اللہ آج تک میں نے اپنے بچے میں سے کسی کو چوما نہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ترس آیا، آپ نے 2 جملے کہے، آپ نے فرمایا جس کو بچپن میں رحم نہیں ملتا وہ دوسروں پر رحم کیا کرے گا،
اور ایک آپ نے فرمایا اے اقرع اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے جذب رحمت کو نکال دے تو میں کیا کروں، لہٰذا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی چومو۔ آج یہ چومنے کا ماحول ہی نہیں ہے، لہٰذا عرب میں تو ہم دیکھتے ہیں بچے بڑے ہو کر بھی چومتے ہیں۔ رمضان میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، دادا ہے نانا ہے، پوترے آ کو دادا کو چومتے، نوا سے آ کو چومتے، ایسا آج یہاں کا ہے ماحول۔ دادا کا نانا کا احترام نہیں، بڈھا بیٹھا ہے دیکھ، بڈھے بیٹھے ہیں دیکھ، اسے جا کر اولڈ ہوم میں چھوڑ ڈالو اسے۔ اللہ اکبر، ہمارے گھروں میں دادا دادی کا نانا نانی کا تقدس بھی نہیں ہے، لہٰذا چومنا چاہیے۔ عرب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد جب اپنی بیٹی فاطمہ گھر کو جاتے، سب سے پہلے اپنے بیٹی کے ماشاءاللہ جو ہے پیشانی کو چومتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ چومنا، بچوں کو سینے سے لگانا، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ آج کل کہاں ہے، کوئی سا تو باپ ہے بچوں کو سینے سے لگاتا۔ آج کل بھی دیکھو بچیاں کبھی دیکھیں گھر میں آپ، بچے کبھی باپ کے اوپر آ کے نہیں پڑتے، لیکن بچیوں کو اپنے باپ سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بچہ اگر باپ پڑے رہتا ہے، آ کر ایسا پیچھے سے گلے میں ہاتھ ڈالنے کو پڑ جاتے، کرنا ان کو کیا، چھوٹی بچی ہے ماں باپ کی، وہ باپ کے بچے سے جب جسم سے جسم لگتا ہے نا، ان کو سکون ملتا ہے۔ ان کو چومنا، درندہ چھوڑ رہا ہے مار تو نہیں کرنا چاہیے، ان کو چومنے کا موقع دو، چھیڑنے کا موقع دو۔ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں اپنے نواسوں کو برداشت کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک دن آپ کی پیٹھ پر ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے تمام جو ہے معمولی اس سے ہٹ کر لمبا سجدہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لمبا سجدہ کئی کو کرے آپ؟ تو آپ نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے، حالت سجدہ میں میرے نواسے حسین میرے پیٹھ پر چڑھ گئے تھے، وہ کھیل رہے تھے، میں نے ان کو کھیلنے کا موقع دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو جمعہ کا موقع ہے، حضرت حسن کو اللہ کے ممبر پہ بٹھا لیے۔ آج کل کون تو بھی چھوٹے بچے کو مسجد میں لا لیا، ذرا ستایا انہیں، ایسا تھوکتے وہ لڑکے کے ماں باپ کو، انہیں مسجد کو جانا چھوڑتا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس رمضان میں ایک آدمی کو لکڑی دے کے رکھتے ہیں، بچوں کو سنبھالو، بلکہ یاد رکھو یہ بچے پورے سوشل میڈیا کے دیوانے، اگر سوشل میڈیا چھوڑ کر مسجد کو آتے ہیں، تربیت کی خاطر ان کو برداشت بھی کرنا ہے۔ یہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں بولتے، عورتیں آتی اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے رونے کی آواز آتا، اللہ کے نبی فرماتے بات اصل میں یہ ہے، میں چاہتا تو نہ قرت لمبی کر سکتا تھا، وہ رونے کی آواز آئی تو کیا ہوا، میں ماں کو تکلیف ہوگی، اسی لیے جو ہے میں قرت کو مختصر کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک اچھی واقعہ، بڑا بہترین واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے ایک اونچی جگہ چڑھ کے خطبہ دیتے تھے۔ آپ کے سامنے ایک ٹہنی کی سامنے ڈالی تھی، وہ ڈالی پکڑ کے ایک صحابی ہے کیا کرے، رسول اللہ کو ممبر بنا کے دی، آپ اس ممبر پر چڑھے، وہ ٹہنی کو آپ نے جو ہے پکڑنا چھوڑ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب ممبر پر چڑھنے کے لیے خطبہ چڑھے، وہ ٹہنی کو پکڑے نہیں، وہ ٹہنی رونے لگی، ٹہنی رو رہی ہے۔ بولتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی جیسے روتی ہے وہ روتی ہے۔ کیوں روتی ہے؟ اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دے لینا، اللہ کے رسول مجھے پکڑ کے خطبہ دیتے تھے، رسول اللہ مجھے چھوڑ دیا نا۔ روایتوں میں آتا ہے پوری مسجد میں آواز گونجنے لگی رونے کی۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، بعض علماء نے اس کو صحیح بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ روایتوں میں آیا آپ نے جب اس ٹہنی کو روتے ہوئے دیکھا تو کیا کرے، فوراً ممبر سے اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کو اپنے سینے سے لگایا۔ دیکھو جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے نا، اس ٹہنی کو آپ نے سینے سے لگایا، جیسے ہی سینے سے لگایا رونا بند کر دیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے شاید میں اس ٹہنی کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک روتی۔ لہٰذا چھوٹے بچے جب ماں باپ کے پاس آتے نہ، چومتے، چاٹتے، کترتے، اس پہ سوار ہوتے، ان کو مکمل طور پر کیا ہے، وقت دینا چاہیے۔ چومنے سے کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ یہی دیکھو اپنے بچوں کو ہم چومتے نہیں، یہی بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے ساتھ ہمدردی بھی نہیں، نعوذ باللہ گھر سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کو چومنے سے سکون ملتا ہے، دماغ پر اثر ہوتا ہے،
اور جو ہے ماشاءاللہ مکمل بھروسہ آتا ہے، جذبات آتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا احترام پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اس طریقے سے ہمیں اس طرح توجہ دینا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ماشاءاللہ کیا کرنا چاہیے، ان کو جب بلاتے پیار سے بلانا چاہیے۔ دیکھو حضرت لقمان کو اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے نبی حضرت انس کو بلاتے اے دو ہاتھ والے، اے دو کان والے، اور اسی طریقے سے ان کو قریب کرنا چاہیے۔ اور لڑکیوں کی تربیت میں انصاف بھی کرنا، نفسیاتی پہلو بھی سامنے رکھنا، اور ان کی تربیت فضیلت دیکھو۔ ایک 5 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہیں۔ لڑکیوں کی تربیت کرنے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کو پالا، قیامت کے 2 بچیوں کا باپ اور میں ایسے آئیں۔ یہ 2 انگلیاں کیسے ہیں؟ ایسے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 لڑکیاں دیں یا 3 دیں، اگر وہ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے، اچھی جگہ شادی کرا کے دیتا ہے، وہ 3 بچیاں ماشاءاللہ ماں باپ کو جہنم سے بچا لیں گی۔ جامعہ کے سابق ناظم تھے مولانا حفیظ الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے عمرے کے تجربات لکھے ہیں۔ عرض حرم پر پہلا قدم کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے جب میں حرم گیا تو میں نے جا کر وہاں 3 دعائیں کیں۔ اس دعا میں ایک دعا یہ تھی اے اللہ مجھے 3 بیٹیاں دے۔ اللہ شاید استاد محترم کی دعا قبول کر لیا تھا، اللہ ان کو 3 بیٹیاں دیا، 3 بیٹیوں کو اچھا پلائے بڑھائے، اچھی طرح شادی کر کے دیے۔ لہذا اس طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ایسا۔ اور بچیوں کی تربیت میں صبر بہت ضروری ہے، یہ بات یاد رکھو۔ ایک لڑکی 5 مرد بچوں کی ضد کرتی ہے، حقیقت ہے یہ۔ آپ 5 مرد بچوں کو سنبھال لے سکتے، مگر ایک بچی اکیلی ایک وقت میں 5 بچوں کی ضد کرتی ہے۔ لہٰذا ماشاءاللہ ان پر صبر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا بچیوں کی تربیت نرمی سے کرو، رحمت سے کرو۔ معزز حاضرین، یہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا ماشاءاللہ ماں باپ کا دکھ درد سمجھتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے آج کی اولاد میں، آج کی نسلوں میں وہ درد بھی نہیں ہے۔ سمجھو آپ تھکے ماندے گھر میں داخل ہوئے، بیٹا کیا کرے گا، پہل لے آ کے آپ کے جیب میں ہاتھ ڈالے گا، یا نہیں تو فون دیکھے گا چاکلیٹ لائے کیا۔ بیٹی کا کردار کیا ہوتا ہے دیکھو، بیٹی کیا کرتی، سب سے پہلے لنگی لا کو دیتی، ابو پہن لے یہ پہن لو، کھانے کی چیز لا کو دیتی۔ یہ جو جذبات ہوتے ہیں وہ بیٹے کے اندر نہیں ہوتے۔ یاد رکھو اگر باپ کو تکلیف ہوئی اس پر سب سے پہلے آنسو بہانے والے لڑکے نہیں ہوتے، لڑکی ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مکے کے دور میں، جب رسول اللہ کی پیٹھ پر اون کی اوجھڑی لا کے ڈالی جاتی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رونا آتا، دھوتی دھوتی۔ اللہ کے نبی بولتے بیٹی زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے باپ پر یہ تکلیف کے جو دن آئے وہ زیادہ دن تک رہنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا بچوں کی تربیت میں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، انشاءاللہ اپنے باتوں سمیٹ لیتے ہیں۔ بچیوں کی تربیت میں سب سے پہلے ان کے عقیدے کو درست کرو۔ آج کل دیکھو ہماری بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، رجسٹر میرج کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو شادی ہونے کے بعد آنکھ کھلتی ہے۔ اچھا اس فتنے پر قابو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے بچیوں کے اندر ایمان پیدا کرو۔ اگر ہم اپنے بچیوں میں اللہ کی محبت پیدا کر کے رہتے، رسول اللہ کی محبت پیدا کر کے رہتے، صحابہ کی محبت پیدا کر کے رہتے، ہماری بچیاں غیر مسلم لڑکیوں کی اس میں بھاگ کر نعوذ باللہ گرفتار نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اپنے بچیوں کو دینی تعلیم دو، اللہ کی محبت سکھاؤ، رسول اللہ کی محبت سکھاؤ۔ کہاں ہے؟ ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کے ہاتھ میں وہ دھاگا، وہ تعویذاں، وہ سب رہتے۔ اگر اب ہم ان کو حضرت سمیہ جیسا ایمان نہیں دے تو بھلا بتاؤ تربیت کیسے ہوگی؟ ان کو تہذیب و ثقافت سکھاؤ، ادب سکھاؤ، بچیوں کو پردہ بھی سکھانا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، وہ بچی 10 پڑھی تو برقع پہناتے نہیں ہے۔ عرب میں دیکھو ماشاءاللہ 1 سال کی بچی ہے برقع پہناتے، فرسٹ پڑھ رہی ہے برقع پہنا۔ کیا آج ہی تمہارے چھوٹی بچی کو برقع پہنا کے بیچتے ہیں؟ دیکھو چھوٹی بچی کو اگر یہاں تک کھلا پہنا ہے تو انہیں بڑی ہو کو ہیرو نہیں بنتی انہیں۔ اگر آپ 1 سال میں 2 سال میں اگر آپ اسے برقع پہنائے تو بچپن سے برقع پہن کر رہی تو بڑی ہو کو بھی برقع پہننے کی عادت آتی ہے اسے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ چیز کا سلیقہ سکھانا۔ اور آج کی بچیوں کو سب سے اہم چیز ہے فون سے دور رکھو۔ ہماری بچی 10th میں پاس ہوئی، آئی فون ہلاکت کا آلہ۔
اور اپنی بچیوں میں اللہ کا ڈر بھی پیدا کرو، سوشل میڈیا دور رکھو۔ اور آخری چیز ہے اپنی بچیوں کی تربیت کرنے میں ہمیشہ اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل کیا ہے، ہمارے بچے باتیں مانتے نہیں، عالماں گھراں میں، جاہلاں گھراں میں، غریباں گھراں میں ایسی نافرمانی کا ماحول ہے۔ کبھی کبھی تو ماں باپ اپنے بچوں سے مایوس ہو جاتے، کبھی بولتے کئی کو دکھائیے کہ اللہ ہم نے اٹھا لیا تو اچھا ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر آپ اپنے بچوں کے اندر تابعداری پیدا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے خود اپنے رب کے تابعدار بنو۔ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اللہ کے سامنے جھکنے والے، رسول اللہ کی تعلیمات کے سامنے جھکنے والے رہیں گے، آپ کی اولاد بھی ماشاءاللہ رہے گی۔ اور آخری بات ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، تہجد پڑھ کر سجدے میں ماشاءاللہ دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی دعا کو قبول کرے گا۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنت عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی اس نعمت کو پا کر ان کی جسمانی تربیت کے ساتھ دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔